اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. اما بعد. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 رمضان مبارک یعنی کہ آج کے دن آپ کا یوم وصال ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی اور آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی. عرب کے دستور کے مطابق یہ شادی لیٹ ہو رہی تھی. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے ساتھ آپ کاروبار بھی کرتی تھیں. آپ کا غلام آپ کے ساتھ سفروں کے اوپر بھی جاتا تھا. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو کہا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ یہ کاروبار کیسے کرتا ہے. اور کاروبار کے اندر اس دور میں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ بندہ کس چالاکی کے ساتھ سودا بیچتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کتنا امانت دار ہے اور کتنی صاف ستھری بات کر کے سودا بیچتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امین تھے، ہمیشہ سچ بولتے تھے، صادق تھے. تو اس غلام نے آ کے، میسرہ جس کا نام تھا، اس نے آ کے بتایا کہ یہ تو بہت اعلیٰ انسان ہے. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہی ایک سہیلی کو کہا کہ ان سے پوچھو کہ شادی کیوں نہیں کرتے. جب اس نے آ کے پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ شادی کے اخراجات نہیں ہیں میرے پاس. میں تو اپنے چچا کے پاس رہتا ہوں اور محنت مزدوری کرتا ہوں. شادی کے لیے تو اخراجات چاہیے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نوجوان جتنے بیٹھے ہیں اپنی شادی کا بندوبست خود کریں، یعنی کہ بے ابا کما کے ہماری شادی کرے. جیسے ہم لوگوں کا کلچر یہی ہے، ابے کی جی ابے کا فرض ہے یہ شادی کرے، ابا مرے یا جیے، اس نے شادی ہماری ابے نہیں کرنی. اخراجات کے لحاظ سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جوانی کی سنت ہے کہ خود ایسٹس پیدا کریں. تو اس نے کہا کہ اگر اس کا بندوبست ہو جائے اخراجات کا، پھر آپ کا کیا خیال ہے. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا نکاح ہو. تو یہاں سے بھی ہاں ہوئی، وہاں سے بھی ہاں ہوئی. پھر بڑوں نے بیٹھ کے یہ رشتہ طے کیا اور یہ عرب تاریخ کی سب سے بڑی شادی تھی. بڑی بےایمانہ کہ عرب قبائل کا ایک ایک فرد اس کے اندر شامل تھا. شادی ہو گئی اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے ہیں اور جناب خدیجہ 40 سال کی. 40 سال کی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبا عرصہ انہوں نے گزارا، کم و بیش 25 سال. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں کوئی اور شادی نہیں کی تھی. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل ہوئی، پہلی وحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب لا ریب فیہ قرآن مجید جب اتارا تو اس کے پہلے الفاظ جن کانوں نے سنے وہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان تھے. اور سب سے پہلے دعوت کے اوپر جس خاتون نے لبیک کہا، سب سے پہلے ایمان لے کے آئیں، وہ بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی.
جب ایمان کا اعلان ہو گیا تو کافر مختلف تدبیریں کرتے تھے، مختلف تکلیفیں دیتے تھے. ہر تکلیف کے بدلے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکھ تلاش کرتی تھی. اپنے رشتہ داروں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوشل بیکاٹ کر رکھا تھا، تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی بھر کی ساری کمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا دی تھی. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے. حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ کے پاس جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سالن یا کوئی کھانے کی چیز لائیں گی، تو جیسے وہ آپ کے پاس آئیں تو جناب خدیجہ کو کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے، اور میں جبریل بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہتا ہوں. ایسی خاتون جس خاتون کے اوپر سلام کے لیے اللہ تعالیٰ جناب جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اس خاتون کی کیا شان ہوگی. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اپنی رفیقہ حیات، اپنی شریک سفر جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اللہ خدیجہ تمہیں سلام کہتا ہے اور جناب جبریل علیہ السلام تمہیں سلام کہتے ہیں. تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فقاہت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ بے شک سلام ہے، اللہ کا تو نام ہی سلام ہے، اور جناب جبریل علیہ السلام کے اوپر سلام ہو، یا رسول اللہ آپ کے اوپر سلام ہو اور آپ کے اوپر برکت ہو. یہ ساری عزتیں، یہ ساری نوازشیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہیں فقط نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، 4 کی 4 جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں. آپ کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھے، اور جب تک آپ زندہ رہی تب تک سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی نہیں کی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر مجھے کسی کے اوپر اتنا وہ نہیں ہوا جیسے سوتنوں کا آپس میں ہوتا ہے جتنا جناب خدیجہ کے اوپر ہوتا تھا. جب بھی بات ہوتی تھی کوئی ایسی تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے خدیجہ تو پھر خدیجہ تھی، وہ تو انمول ہے. اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی رشتہ دار یا سہیلیاں تھیں آپ کے وصال کے بعد بھی آپ ان کی طرف خیر خی کا پیغام دیتے تھے. اگر کوئی اچھی چیز بناتے ان کی طرف دیتے تھے. آپ اگر کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت بھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسبت والے گھروں کی طرف بھیجتے تھے. اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا تھا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو کے یاد کرتے تھے. ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں اندر آ سکتی ہوں، تو ان کی آواز بھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے ساتھ ملتی تھی. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد آیا کہ خدیجہ بھی ایسے اجازت مانگتی تھی، تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سن کے رونا شروع کر دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے تھے تو میں نے کہا یا رسول اللہ خدیجہ کے علاوہ کوئی خاتون ہے ہی نہیں، آپ ہر ٹائم اسی کو یاد کرتے ہیں. تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ ایسی تھی، خدیجہ تو مجھے اس ٹائم نوازشات کرتی تھی جب اپنے میرے محروم کرتے تھے. اور جب جناب جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، سلام پیش کیا اور ساتھ یہ خوشخبری سنائی کہ اے اللہ کے رسول جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سنا دیں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو پرسکون موتیوں کا بنا ہوا محل کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ اب اس کے اوپر محدثین لکھتے ہیں کہ پرسکون شور و غل سے پاک محل کی خوشخبری کیوں سنائی گئی؟ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 برس عقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزارے، کبھی بھی کوئی ایسی بات ان کے منہ سے نہیں نکلی جو بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ ناز کے اوپر گراں گزرتی ہو۔ اور صلہ رحمی اتنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضعی ماں تھی، وہ آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، غربت ہے، بڑی تنگ دستی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا جناب خدیجہ سے کہ میری ماں آئی ہے اور بہت غریب ہے، اس کو بڑی تنگ دستی ہے، اس کو ضرورت ہے۔ تو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو تحفتاً پیش کیا۔ جس سال جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اس سال کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن کہتے ہیں۔ عام الحزن، غم کا سال، ایسا سال کہ جس کے اندر غم ہی غم آیا۔ ایسی رفیقہ حیات جو ہر ٹائم واری جاتی تھی اور ہر ٹائم تکلیفوں کے آگے ایک بند باندھ دیتی تھی، وہ رفیقہ حیات مجھ سے چلی گئی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اپنے ابو جان، میرے سر کے تاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کپڑا لے کے آئے تاکہ میں بطور تبرک اپنے آخری وقت میں اس کو اوڑھ سکوں۔ جب آپ کی بیٹی آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کاش کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کھال اتار سکتا، تمہاری ماں کے میرے اوپر اتنے احسان ہے کہ میں وہ کھال اتار کے اس کو دے دیتا۔ وہ خاتون، اس خاتون کا تعارف اپنے بچوں، اپنی بچیوں سے کرائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا تھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی یاد نہ کیا ہو۔ تو آج آپ کا یوم وصال ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب جبریل علیہ السلام نے جو نماز سکھائی تھی، پیر کا دن تھا، جب وحی کی ابتدا ہوئی تو نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سے اگر سب سے پہلے کسی نے پڑھی ہے تو وہ بھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اول وقت میں پڑھی تھی اور اسی نماز کو جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت کو پڑھا۔ تو آپ محسنہ ہیں آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور امت کی بھی۔ آج کے دسترخوان میں، آج کے افطار میں آپ ضرور ان کو اپنے فاتحہ میں، اپنی دعائے خیر میں اس لیے یاد کریں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ وہ تو نور علی نور ہے، وہ تو رحمتوں میں ہے، وہ تو جنت میں ہے، وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہ کے ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آپ کی مزار پر انوار کے اوپر اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتوں رحمتوں کو نزول فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔